الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ویسے تو ہمارے حساب سے ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج جو ہے پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جن کے بھی نام پر ہم لوگ جو ہیں وہ نظر یا نیاز کرتے ہیں یا منتیں مانتے ہیں وہ ان کا کھانا حرام ہے. پہلے تو یہ ہے، یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، یہ آیت بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل کی ہے 15ویں پارے میں، اور آیت نمبر 56 اور 57 ہے. 56 اور 57 اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکے کے جو مشرک تھے وہ جن کو بت بنائے ہوئے تھے اور جن کو وہ پکارتے تھے اپنی تکالیف دور کرنے کے لیے، جن کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ جو بت تھے وہ کوئی برے لوگوں کے بت نہیں تھے. یہ آیتیں بتا رہی ہیں قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 56 اور 57 کہ وہ لوگ نیک لوگ تھے، ان کو وہ پکارتے تھے، انہی کے بت بنائے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے علاوہ جن کو تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہاری مدد کرتے ہیں ان کو پکار کر ذرا دیکھو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کو میں نے کوئی جو ہے نا طاقت نہیں دی کہ تم سے کوئی نقصان وغیرہ ہٹا دیں یا کسی اور طرف موڑ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون، یہ تو وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. جن کو کفار مکہ نے بت بنائے ہوئے تھے یا جن کو وہ پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی ایک صفت تو یہ تھی کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی تھے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلے ڈھونڈتے تھے، یعنی کہ اطاعت وغیرہ اور فرمان برداری کو وسیلہ سمجھتے تھے. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بھی تھے، طلبگار بھی تھے. ویخافون عذابہ، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے بھی تھے. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے نا وہ ڈرنے کی چیز ہے. تو یہ جو ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، اوصاف بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، رب کی قربت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کی امید رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا ہے. یہ تو نیکوکار لوگ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو ہے نا وہ اوصاف ہیں، صفتیں بیان ہو رہی ہیں. دیکھتے ہیں ابھی یہ کہ مختلف تفاسیر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ نیک لوگ جو تھے یہ کون سے لوگ تھے. یہ سورۃ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 55 اور 56 ہے یہ. تو بھائیو، سب سے پہلے میں یہ قرآن مجید کی یہ تفسیر ہے بریلوی حضرات، اہل سنت میں سے بریلوی حضرات کی تفسیر ہے، امام احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کنز الایمان اور خزائن العرفان نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی ہے. یہاں پر بھی اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد وہ جو نیک لوگ تھے جن کو پکارتے تھے، تو لکھا کہ جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرشتے ملائک، ان کو پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو بیان کر رہا ہے جن کے بت بنائے ہوئے تھے، کچھ فرشتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور ان میں جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور یہ تفسیر صافی بھی ہے شیعہ بھائیوں کی. تو اس میں بھی آپ دیکھیں اولئک قل ادعوا الذین زعمتم، کہتا ہے ان آلہۃ من دونہ کالملائکۃ، جیسے ملائک ہوتے ہیں، والمسیح اور حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم اور عزیر، اور یہ اس سے مراد عزیر علیہ السلام ہے.
اور پھر کہتا ہے کہ 57 کی ترجمہ کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ہؤلاء یبغون الی اللہ القربۃ بالطاعۃ، وہ قربت ڈھونڈنا چاہتے تھے اطاعت کر کے۔ اور یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57 کی تفسیر میں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے جو احمد رضا خان صاحب نے لکھا کہ اس سے مراد فرشتے مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور عزیر علیہ السلام ہے۔ پھر یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی نا، انہوں نے اپنے 5 تن بنائے ہوئے تھے، 5 تن، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ 5 ود، 1 سوا، یغوث 3، یعوث 4، نصر 5۔ یہ ان کے پوجتے تھے، ان کے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یغوث وَیعوق نصر۔ یہ ہے سورۃ نوح اور آیت نمبر ہے 23 نمبر آیت۔ سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 ہے۔ یہ تفسیر قمی ہے، ایران کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں بھی وہ قمی صاحب جو ہے نا وہ یہی لکھتا ہے، کان قوم مومنین، کہ یہ مومن قوم کے آدمی تھے، یہ مومن تھے سارے کے سارے، کہ ان کے جو جب وفات پا گئے تو بعد میں ان کے بت جو ہے نا عرب میں آ گئے۔ نوح علیہ السلام چلتے چلتے یہ عرب قوم کے اندر آ گئے اور وہ ان کی جو ہے نا وہ پوجا کرتے تھے۔ پھر اس نے اور تفسیر میں لکھا کہ ود جو ہے نا وہ صنم تھا، کانت ود صنمن للکلب، قبیلہ کلب کا، وکانت سوا، اور سوا جو تھا وہ بت تھا للحذیل، وکانت یغوث، اور یغوث جو مراد قبیلے تھا لمراد، وکانت یعوق لحمدان، اور یعوق جو ہے ہمدان قبیلے کا بت تھا، وکانت نصر حسین، اور نصر جو تھا نا وہ حسین قبیلے کے مختلف قبائل سے جن کے یہ مختلف بت رکھے ہوئے تھے، جو نوح علیہ السلام کی قوم کے یقین بات دیکھنے چلے آئے۔ تو یہ اس نے تو تفسیر بھی دے دی، تفسیر قمی نے یہ بھی، یعنی کہ یہ ثابت کیا کہ یہ مومنین تھے، نیک لوگ تھے جن کے بت بنائے گئے تھے۔ ہمارے اندر یہ تصور ہے کہ وہ کوئی گناہ گار بت بناتے ہیں کافر لوگ، کافروں کے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے نیک۔ اب سوال یہ کہ نیک لوگوں کے جو بت انہوں نے بنائے تھے، بنائے کیوں تھے؟ کیوں بنائے تھے؟ اس لیے بنائے تھے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف زمانوں میں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا ہے کہ ڈائریکٹ ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہم لوگ تو ہیں گناہ گار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں ان کو ہم سفارشی بنائیں، سفارش سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا، پھر ہماری مرادیں، حاجتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ نہیں سنتا ہماری، ہم تو گناہ گار ہیں، ان کے ساری اور عاجزی کی وجہ سے کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا۔ ان کے ساری عاجزی انسان میں آ گئی، پھر انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں سننا، تو کس طرح سے پھر مسئلہ حل کریں؟ تو انہوں نے سوچا اس طرح سے حل ہوگا یہ کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ان کو ہم سفارشی بنا لیں، پھر یہ سفارشی بن جائیں گے تو یہ ہماری مدد کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ہماری سفارش کر کے ہماری ساری حاجات وغیرہ دور کروا دیں گے۔ تو اس حساب سے یہ بھی قرآن مجید میں ہی ہے کہ مکے کے مشرکوں کا یہ اس طرح کا عقیدہ تھا۔ آپ دیکھیں یہ سورۃ یونس ہے، سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 18 ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ اوروں کی عبادت کرتے تھے، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ انہوں کو نہ کچھ بگاڑ سکتے تھے، نہ ان کی کچھ بھلائی کر سکتے تھے، نہ نفع دے سکتے تھے، نہ نقصان۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ایک تو یہ آیت آئی، دوسری آیت ہے سورۃ زمر میں، آیت نمبر ہے 3، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے، مکے والوں لوگوں نے اوروں کو اولیاء بنایا ہوا ہے، مددگار بنایا ہوا ہے، سفارشی بنایا ہوا ہے، مشکل کشا بنایا ہوا ہے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے، نظر نیاز وغیرہ جو چڑھاتے ہیں ہم اس لیے نہیں چڑھاتے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، مگر اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔
یہ بزرگ ہیں، ان کے واسطے سے، وسیلے سے، ان کی سفارش سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے مقرب ہو جائیں گے تو پھر جو ہے نا ہم دعا مانگیں گے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ مسائل ہمارے حل کر دے گا۔ تو وہ سفارشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو مقرب بندے سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے وہ ان کے سفارشی سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے یہ سفارش کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مجبوریاں اور لاچاریاں دور ہو جائیں گی، ہمارے مسئلہ حل ہو جائیں گے، بیٹے بھی ہوں گے، قحط سالی ختم ہو جائے گی، اور جو پرابلم ہے ہمارے وہ دور ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے، اس لیے آپ سوچیں ذرا، ایک آدمی کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا، لیکن یہ جو وسیلہ ہے میرا ذریعہ ہے، یہ جو بزرگ ہے جو وفات پا چکا ہے، یہ جو پیر ہے، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ان کو اگر ہم نے راضی کر لیا، ان کے تھرو اللہ تعالیٰ ہمارا مسئلہ حل کرتا ہے۔ تو تھوڑا سوچیں، ایک بندے کا کام ایک سفارش کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ایک بندے کے کام سفارش کے طریقے پہ ہو رہا ہے، تو وہ اعمال کی طرف نہیں جائے گا، نیکیوں کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ اس کے لیے شارٹ کٹ اور ایک آسان طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو میں اس بزرگ کے وسیلے سے، تو فعل سے، سفارش سے اپنا بنا سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میری مدد کرے گا، تو پھر وہ لمبا چوڑا راستہ، جو رات کو تہجد گزاری کرے، تکالیفیں اٹھائے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، احکامات کرے، دین اسلام پر عمل کرے، خیراتیں کرے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، تو یہ مشکل کام اس کے لگتے ہیں۔ لیکن سفارشی کو راضی کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ بزرگ جو وفات پا چکا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نبی ہے، امام ہے، تو ان کو وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے، اس کو اگر ہم راضی کر لیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ منوا لے گا، یہ سفارشی اللہ تعالیٰ کو منوا لے گا ہمارے لیے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ پھر وہ اس کی راضی کرنے کے لیے اس کا نظر نیاز کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، ان کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں کہ یہ بزرگ ان کاموں سے راضی ہو جائے گا ہم سے، اور یہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے منوا لے گا ہمارے لیے جو بھی پرابلم ہے۔ تو مشرک کا یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کے لیے سفارش کام کر سکتی ہے، فوت شدہ بزرگان سفارش کر کے اسے نجات دلا سکتے ہیں اور اس کی بگڑی بنا سکتے ہیں۔ وہ اپنے خیال کے مطابق بزرگوں کو، روحوں کو اپنے حق میں راضی رکھنے کے لیے ان کے نام کی نظر نیازیں کرتا ہے اور عرس وغیرہ کرتا ہے، ان کو کرنے کو کافی سمجھتا ہے، اور عمریں کھپا دیتے ہیں لوگ، باقی گناہوں سے وہ اپنے آپ کو پھر آزاد سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر گناہوں میں لت پت ہو جائیں گے کہ یہ بزرگ کو میں راضی کر لوں تو یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا، بس مجھے اس کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ چاول وغیرہ اور بکرے شترے اس کے نام پر ذبح کرنے ہیں اور چادریں چڑھانے ہیں، اس کے لیے منتیں ماننے ہیں، تو یہ مانیں گے تو یہ راضی ہو جائے گا۔ عبدالقادر جیلانی کے لیے 11ویں شریف کریں گے، امام جعفر صادق کے لیے کنڈے کریں گے، امام حسن حسین کے لیے نیاز کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرس کریں گے اور میلاد کریں گے، اس طرح سے اور بزرگوں کے لیے بھی نظریں کریں گے، نیازیں کریں گے، تو یہ سب راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نزدیک یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے مسائل جب حل ہو رہے ہیں تو پھر عمل کی دنیا میں وہ کمزور ہو جائیں گے، پھر اعمال کرنے کی۔ اس لیے آج کل بے عمالی مسلمانوں میں بڑی ہوئی ہے۔ مسلمان اعمال کی طرف کیوں نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کو امید ہو چلی ہے کہ میرے سفارشی بیٹھے ہوئے ہیں، جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے گی دنیا کے اندر بھی یہ مجھے چھڑا لیتے ہیں، تکلیفیں دور کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی یہ مجھے کام آ جائیں گے، دنیا میں بھی یہ میرے سفارشی ہیں، آخرت میں بھی یہ سفارشی ہیں، دنیا میں بھی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، آخرت میں بھی یہ مسئلہ میرا حل کرا دیں گے۔ بس یہ ہے کہ میں ان بزرگوں کو راضی کر لوں، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤں، چادریں چڑھاؤں، ان کے قبروں پر جاؤں اور میلے وغیرہ لگواؤں اور ان کے نام پر نظر نیاز کروں، 11ویں کروں اور منتیں وغیرہ مانوں، ان کے نام کی سبیلیں لگائیں اور کچھ چیزیں ہیں جو خیرات کریں ہم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ گناہوں کی اصل وجہ یہی ہے۔ ایک بازاری عورت اپنے گناہ کی معافی مانگنے کے لیے کبھی بھی مسجد میں نہیں آئے گی۔ رنڈی اور بازاری عورتیں آپ دیکھیں،
کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ مسجد میں جا رہی ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لینے کے لیے، بلکہ کیا کرے گی، وہ پیر کے مزار پر جائے گی اور وہ خیال کرتی ہے کہ یہ کافی ہے، کچھ بھی کروں، کتنے میں غلط کام کرواؤں، زنا کرواؤں، حرام کا مال کھاؤں، سود کھائیں، چوری کا مال ہو، ڈکیت کا مال ہو، یہ پیر اور فقیر جو ہے نا سفارش ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہے نا یہ پرابلم ہم سے دور کروا دیں گے، اور آخرت بھی ہماری بھلی کر دیں گے، دنیا بھی بھلی ہو جائے گی۔ تو پھر لوٹ اغوا اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر جو لوٹ کھسوٹ ہے اور بد امنی ہے، یہ شرک کی وجہ سے ہے۔ اس لیے وہ نظر نیاز کرتے ہیں تقرب کی خاطر کہ یہ راضی ہو جائے گا، یہ اللہ کو ہمارے لیے راضی کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا، کیونکہ یہ چیز شرک کی طرف لے جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حرام ہے، نہیں کھاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھر نہیں کھاؤ۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، دوسرے پارے میں ہے، اور یہ آیت ہے 173 173۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، اے لوگوں تمہارے اوپر مردار حرام ہے، والدم اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے نام پر جو پکاری جائیں مشہور کی جائیں وہ بھی حرام ہے۔ امام جعفر صادق کے نام پر کنڈے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلاد ہوتا ہے، چمل پکتے ہیں، اس طرح سے امام حسن حسین کے لیے نظر و نیاز ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات ہوتی ہے۔ خیرات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی جتنے ہیں اوروں کے لیے ہیں، تاکہ وہ راضی ہو جائیں، سفارشیں کریں، وہ ہمارے مشکل کو چاہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا امام حسن حسین ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، لوگ ان کو مشکل کو سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں کہ یہ راضی ہو جائیں گے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لیں گے ہمارے بارے میں، لہٰذا ان کو راضی رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ ہماری سنتا نہیں ہے۔ جس بندے کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر احسانات کیے یہ سفارشی لوگوں کی وجہ سے کیا، امام حسن حسین کی وجہ سے کیا ہے، اور امام علی کے وجہ سے کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، ایک بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو میری مدد نہیں کی، نہیں سنتا میری۔ اب میرے اوپر جو احسانات ہیں سفارشیوں کے ہیں، بزرگوں کے ہیں، پیروں کے ہیں، یہ جو وفات پاتے ہو، جن کے اوپر میں چڑھاوا چڑھاتا ہوں، جن کے اوپر چادریں جا کے چڑھا کے آ جاتا ہوں، جن کے نام پر میں سبیلیں لگاتا ہوں، چاول پکاتا ہوں، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کی وجہ سے دی ہے، ان کے صدقے سے دی ہے۔ تو مجھے بتاؤ پھر آپ کے اوپر احسان کس کا زیادہ ہوا؟ اللہ کا احسان ہوا یا اس بزرگ کا احسان ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کی مدد نہیں کرتا نا، وہ تو آپ کہتے ہیں میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا، لہذا اللہ تعالیٰ تو کٹ آف، آپ منقطع ہو گیا سلسلہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب آپ کا سلسلہ جو ہے نا وہ چل پڑا بزرگوں کے ساتھ، اماموں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، اور ان کے لیے آپ نے پھر ان کو راضی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے آپ دور چلے گئے اور بزرگوں کے آپ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہی ان سے شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور ان کے بزرگوں کے نام پر پھر آپ چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی چیزیں نہ کھاؤ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پر ذبح کی جائیں، جو اللہ تعالیٰ اور ان کے نام پر مشہور کی جائیں، وہ بھی نہ کھائیں۔ اہل لفظ کے معنی ہے اونچا نام پکارنا کسی کے اوپر، زور سے نام لینا کسی کا۔ ہلال کو کیوں کہتے ہیں؟ پہلے دن کی چاند جو ہوتی ہے نا اس کو ہلال کہتے ہیں، پہلے دن کے چاند کو۔ کیوں کہ عرب کے لوگ اوپر کوٹھوں پہ چڑھ کر چاند دیکھنے کے بعد آوازیں بلند کرتے تھے کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، خوشی محسوس کرتے تھے پرانے زمانے میں۔ تو یہ اہل اسی سے ہی نکلا ہوا لفظ ہے کہ مشہور کا نام، آواز بلند کرنا، کہ یہ اللہ آواز کون سا بلند ہوتا ہے کہ یہ نیاز ہے اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بزرگوں کے نام پر ہے، تقرب کے لیے ہے، اس لیے ہے کہ یہ خوش ہو جائے، اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ تقرب کے لیے جب آپ چیز ذبح کریں گے تو اس میں رضا اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوتی۔ یہ حرام کیوں ہے؟ نیاز، 11ویں شریف، عرس اور دوسری چیزیں حرام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس میں رضا اللہ کی طلب نہیں کی جاتی، اس میں رضا بزرگ کی دیکھی جاتی ہے کہ بزرگ کو مجھے راضی کرنا ہے۔ اور جو بھی کام آپ دنیا میں کریں کسی اور کے لیے کریں جس میں یہ ہو کہ اللہ راضی نہ ہو، کوئی اور راضی ہو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ اگر آپ نے نماز پڑھی لوگوں کے دکھائے کے لیے کہ روز لوگ خوش ہو جائیں، اللہ خوش نہ ہو،
آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، سب جو بھی آپ نیکی کے کام کریں، لیکن اس میں رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور بزرگ وغیرہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے، رب قبول نہیں کرتا اس چیز کو۔ اس طرح سے ایک اور آیت بھی قرآن مجید میں ہے، سورۃ مائدہ میں بھی ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ کے علاوہ مردار چیزیں، خون اور خنزیر کا گوشت، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر پکاری جانے والی جو بھی ہیں چیزیں وہ حرام ہیں، کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے تقرب کے لیے، کیونکہ وہ خوشنودی اللہ کے نہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے تاکہ میرے مسئلہ حل کرا رہے گا، یہ سفارش کرے گا، مجھے اللہ کے قریب کرے گا۔ آپ اللہ سے کٹ گئے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنے گا، ان بزرگوں کے واسطے سے سنتا ہے، تو آپ کا توجہ آپ کے اوپر احسان پھر اللہ کا نہیں ہوگا، اس بزرگ کا ہوگا جو آپ کے لیے کام کرواتا ہے، جس نے سفارش کر کے آپ کا کام کرا ہے آپ کے اوپر، تو احسانات تو اس کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوں گے۔ تو انسان پھر سوچتا ہے انہوں نے میرے جب احسانات کیے تو میں نے کہ احسانات اس طرح سے اتاروں کہ ان کو اور راضی کرتا رہوں، چادریں چڑھائے گا اور ان کے اوپر نظر نیاز کرے گا، اور 11ویں شریف کرے گا، یا اور چیز عبد القادر جیلانی کے لیے کرے گا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں بھی واقعہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ اللہ تعالیٰ کے نام پر خیراتیں زیادہ کرتے تھے، آج کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، آج نظر و نیاز زیادہ ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں 11ویں بھی زیادہ لوگ کرتے تھے، آج کل وہ بھی کم ہو گیا ہے۔ یہ اماموں کے جو حضرت علی اور امام حسن حسین کے نیازیں ان کے نام پر قبیلیں زیادہ ہو کر رہے ہیں۔ پھر لوگ عجیب ہیں، اب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کی خوشنودی جب آپ حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور پھر اسے شرک آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا مجھے چھوڑ کر میرے اندر تمہاری بدگمانی ہے، مجھ میں تو امید نہیں، تمہاری امیدیں دوسروں میں ہیں، بندوں میں ہیں، تو جاؤ پھر ان سے مسئلہ حل کرو۔ لیکن وہ اللہ نے فرمایا وہ کوئی بھی مدد آپ کی نہیں کر سکے گا۔ لیکن لوگ پھر شیطان آ کر لوگوں کو پھر بہکاتا ہے کہ یار یہ کیسی بات ہے، وہ تو چاول ہوتے ہیں، چاول تو حلال ہیں، اور پانی ہوتا ہے اور مسالے ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے حرام ہوا؟ بھائیو چاول بھی حرام ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں اگر کوئی چیز آپ کو چاول چوری کے لا کر دے دے، لوٹ اور کھسوٹ کا مال ہے، ڈاکہ زنی کر کے کوئی بندہ اور آپ کو کہے کہ یہ چاول آپ جو ہے نا میں لے آیا ہوں بوریاں وغیرہ، تو یہ حرام ہو جاتا ہے، اسی وقت ہی حرام ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ یہاں اس طرح سے کوئی بیل وغیرہ آپ کو چوری یا ڈاکہ ڈال کر کے آپ کو دے دے اور بکری وغیرہ لا کر دے دے، تو کیا اس کا کھانا حلال ہو جائے گا؟ چوری کا مال اور ڈاکہ وغیرہ حرام ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو حرام کی کمائی سے آ جاتی ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نہیں سوچو کہ چاول وہ جو ہے نا اور یہ چیزیں وہ گوشت بکروں وغیرہ کا کہ چوری کا ہوگا تو حلال ہو جائے گا، وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے نام پر جب کوئی چیز آ جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے حرام ہے، تو شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے نہیں یہ تو چاول شامل ہیں اور گوشت ہے، یہ کیوں حرام ہے؟ تو اسی طرح سے ایک اور بھی دلیل ہے کہ وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم روزے کے ساتھ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور ہم روزے دار ہیں، اب ہمارے لیے کھانا پینا حرام ہے، حالانکہ وہ گوشت ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، تو ہم نہیں کھا سکتے نا۔ تو یہ دلیل صحیح نہیں ہے کہ یہ چاول اور گوشت تو حلال ہوتے ہیں لہذا وہ حرام ہو جاتے ہیں، روزے کی حالت میں حرام ہیں۔ اس طرح سے لوٹ کھسوٹ اور چوری اور ڈاکے کا مال ہو تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں کہ ہم ایصال ثواب کے لیے لوگ خیرات کرتے ہیں، مثلا ماں باپ کے لیے چاول پکاتے ہیں، ان کو ثواب دینے کی نیت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اس پر تبصرہ کریں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو دوسرے کے نام پر مشہور کی جائیں چیزیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر نہ ہو، خوشنودی کی خاطر نہ ہو،
وہ چیزیں حرام ہیں جو تقرب اللہ کے لیے ہوں، سفارشی اور مشکل کشا و حاجت روائی کے لیے جو چاول پکائے جائیں۔ ماں باپ کو جب ہم چاول پکاتے ہیں تو اس وقت ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اس لیے ہم ان کو ثواب دینے کے لیے جو ہے نا وہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں کہ وفات پا گئے، گناہ گار تھے، تو ان کی اولاد صالح ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر ہم خیرات کرتے ہیں لیکن ثواب ماں باپ کو ملے۔ نیت ہوتی ہے ثواب دینے کی، تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اس میں نیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں نیت اور ہے، یہاں نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں، بزرگان دین وفات پا چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہماری قطعاً نیت نہیں ہوتی کہ یہ گناہ گار ہیں تو ہم ان کو ثواب جو ہے نا وہ خیرات وغیرہ کر کے اور ثواب پہنچائیں۔ ثواب پہنچانے کی نیت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے بارے میں یہ نیت ہوتی ہے کہ ان کو ثواب پہنچے۔ بزرگان دین جو وفات پا جاتے ہیں یا اولیاء اللہ یا امام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ان کو ہم ثواب پہنچائیں، بلکہ وہاں پر یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، یہ ہمیں چھڑائیں گے، یہ ہماری مشکلیں آسان کروائیں گے، یہ حاجت روائی کرائیں گے، یہ پرابلم سالو کروائیں گے۔ یہاں پر اور نیت ہے، وہاں پر اور نیت ہے۔ تو یہ جو نیت ہے نا کہ یہ ہمارے تقرب اللہ کا ذریعہ ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہیں، وہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سورۃ زمر کی آیت تھی، اور سورۃ یونس میں تھی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور یہ سورۃ زمر میں ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، ہم تو گناہ گار ہیں، تو یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ راضی ہو جائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے وسیلہ بننے پر راضی ہو جائیں۔ وسیلہ بننے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ہم ان کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جگہ پکاتے ہیں، وہاں پر میلے وغیرہ لگاتے ہیں، وہاں پر جانور ذبح کرتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں، اور جب یہ خوش ہو جائیں گے تو ہمارے مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حل کرائیں گے۔ تو یہاں پر نیت اور ہے، وہاں پر نیت اور ہے، تو نیت کے اعتبار سے یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ یہ مکے کے مشرکین جو اپنے جو بت تھے نیک لوگوں کے اور بزرگوں کو بنائے ہوئے تھے، جن کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں چھڑوائیں گے، یہی عقیدہ ہمارا بھی ہے آج کل، لیکن ماں باپ کے لیے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق تو نیت کا ہے۔ چاول وہاں بھی پکتے ہیں، چاول وہاں بھی پکتے ہیں، وہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ماں باپ میرے خوش ہو کر میری مشکل کشائی کریں گے، میری حاجت روائی کریں گے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ نیاز، اور جب میں 11ویں شریف کروں گا تو یہ عبد القادر شاہ جیلانی اور امام وغیرہ جو ہیں یہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، میں ان کے قریب ہو جاؤں گا، پھر جو میرے لیے یہ سفارشیں کریں گے، ہماری جان چھڑوائیں گے، ہمارے مسائل حل کریں گے، ہماری حاجت روائی کریں گے، ہماری مشکل کشائی کریں گے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ رکشے وغیرہ پر لوگ لکھا ہوتا ہے کہ جو قسمت میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگو۔ تو ان کی وجہ سے جب یہ آپ کا عقیدہ ہو نا کہ مجھے یہ فلاں چیز فلاں کی سفارش سے ملی ہے، تو آپ کا توجہ سفارشی کی طرف زیادہ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف کم جائے گا۔ آپ کے اوپر جو ہے نا احسان سفارشی کا ہوگا، اس وسیلے والے کا ہوگا، اللہ پاک کا نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگ پھر ایسے جو ہوتے ہیں نا درگاہوں پر جانے والے، وہ مسجدوں میں کم آتے ہیں۔ بازاری عورتیں ہوتی ہیں نا زیادہ، آپ نے دیکھے ہوں گے، کبھی بھی معافی مانگنے کے لیے وہ مسجدوں میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں جا کے اللہ سے توبہ کریں، لیکن وہ آپ کو یہی ملیں گے نظر نیاز کرتے ہوئے اور دوسری چیزیں کرتے ہوئے، اور میلے وغیرہ گاہوں پر وہ جاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ وہ شرک ہے، لہذا وہ گناہ گاروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مزید گناہ گار بنا دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کے سامنے 2 قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 173 اور سورۃ مائدہ کی آیت
نمبر آیت نمبر 3 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حرام ہے، نہ کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اور ہمیں سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔